جی یہ لال مسجد جو ہے یہ ناجائز جگہ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ لال مسجد بھی ناجائز جگہ پر تعمیر کی گئی ہے. یہ تو بات ہم نہیں کر رہے، ہم مدرسے کی بات کر رہے ہیں. اس پہ جو ہے اس کو بھی اگر کسی طریقے سے ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اگر کریں، کوشش کریں. دیکھیں دو چیزیں کرنی پڑیں گی. ہمیں جن کے نام پہ وہ پہلے الاٹ ہوا ہے اس کو کینسل کرنا پڑے گا. ان کی بھی رضامندی چاہیے. اگر آپ کے نام پہ کوئی پلاٹ ہے تو میں بغیر آپ کے رضامندی کے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. ویسے میرے نام پہ کوئی پلاٹ نہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کرنا پڑے گا، کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا کسی اور جگہ پہ زمین دینی پڑے گی. جو بھی طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زبردستی جا کے چلڈرن کی لائبریری پہ قبضہ کر لیں اور پھر یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم وہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک فلاں 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 معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. جی مولانا عبدالعزیز صاحب، اب یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو جامعہ حفصہ کا کچھ حصہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی زمین پر تعمیر کیا گیا، اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. اس سے قبل انہوں نے چند باتیں اور بھی عرض کی. ایک تو مذاکرات کی بات کی، جو مذاکرات چل رہے تھے، پھر یہ سپاہی جو چھوڑے گئے اس کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے مذاکرات چلے. جہاں تک مذاکرات کی بات چلی ہے تو مذاکرات کے اندر چودھری صاحب ایک بار نہیں 4 بار آئے ہیں. ان کے سامنے ہم نے اپنے مطالبات رکھے. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مساجد تعمیر کر دی جائیں اور اس کے بعد نفاذ شریعت کی جائے، ملک سے فحاشی کے اڈے ختم کی جائیں، بدکاری کے اڈے ختم کی جائیں اور ملک سے شراب اور جوئے کے اڈے ختم کی جائیں. سود کے خلاف جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو نافذ کرتے ہوئے اسلامی بینکنگ شروع کی جائے. غرض یہ کہ ہم نے سارا اسلامی نظام کا ایک خاکہ بنا کر پیش کیا اور انہوں نے ان سے ایگری کیا کہ یہ بات ہونی چاہیے. ہم نے کہا جب ہونی چاہیے تو آپ آگے پیش کریں. اور پھر یہ کہ میڈیا کے اندر جو فحاشی، جو رقص و سرور، جو بے حیائی چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. ایسا میڈیا ہو کہ نو مسلم اگر دنیا میں دیکھے تو وہ دیکھ کر کہہ سکے کہ ایک اسلامی ملک کا میڈیا ہے اور بڑا پاک اور صاف اور آزادی بھی ہے شریعت کے اندر. لیکن یہ جو کچھ لال مسجد میں ہو رہا ہے یہ اگر غیر مسلم دیکھیں تو وہ مسلمان بنیں گے؟ جی اگر اسلام اچھی باتیں دیکھیں تو وہ بالکل دیں گے. اور اس میں کوئی رقص و سرور نہیں ہے، اس کو کوئی گانے باجے نہیں ہیں. اس میں ایک اچھی بات کی بات چل رہی ہے. لیکن جو ہمارے میڈیا پر فحاشی اریانی چل رہی ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا. انہوں نے ایگری کیا کہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آگے کروں گا. 2 محفلوں میں یہ بات ہوئی. تیسری محفل میں آ کر انہوں نے کہا کہ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ سے سارے مطالبات منوا لے اور حکومت خود کچھ نہ مانے. یہ چودھری شجاعت نے کہا آپ کو؟ جی میں اس پر حلف بھی کہہ سکتا ہوں. وہ تو خود حکومتی پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تقریباً 9.5 ان کے مطالبے ماننے کا اندیا دیا اور وہ 1.5% بھی ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا پھر چودھری صاحب بات یہ ہے، آپ ہمارے معزز بزرگ ہیں اور محترم ہیں، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، پھر کرتے یہ ہیں کہ ہم مذاکرات بند کرتے ہیں. آپ اپنی حکومت کو دھوکہ نہ دیں اور ہم اپنے ساتھیوں کو دھوکہ نہ دیں. ہم نے مذاکرات بند کر دیا اور اعلان کر دیا. انہوں نے کہا یہ لائبریری، میں نے کہا یہ لائبریری ہم خالی کریں گے اس وقت جب اسلامی حکومت ہوگی. لائبریری ہی نہیں، جامعہ فریدیہ، جامعہ حفصہ بھی حوالے کر دیں گے. یہ بات تو حکومت کس طرح آئے گی؟ جب اسلامی حکومت آ جائے گی تو تب اس کے حوالے کریں گے نا. ہم فی الحال تو نہیں حوالے کریں گے. اس کا مطلب ہے نہیں کریں گے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہمارے پولیس کے اسلامی نظام جو ہے وہ یہاں پہ نافذ نہیں ہوگا. آپ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر مساجد ناجائز جگہوں پر ہی تعمیر کی جائیں گی. نہیں، مساجد تو ساری بتایا نا مولانا نے. دوسری بات بڑی پرانی ایک بات یہ سامنے آئی مساجد کے حوالے سے کہ جی مساجد جو تعمیر کی جاتی ہیں وہ غیر قانونی. بات شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مساجد مدارس تعمیر کرنا حکومت کا فرض ہے. جیسے سکول اور کالج تعمیر کرنا، آپ G6 کے سیکٹر میں دیں کتنے بڑے بڑے سکول اور کالج ہیں، مدرسے کتنے تعمیر کیے، ایک مدرسہ بھی تعمیر نہیں کیا. تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ مساجد مدارس تعمیر کرے. اگر وہ نہیں کرتی تو یہ زمین جو ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا، فضائیں اللہ کی ہیں. حکومت کی زمین تو ہے نہیں، حکومت تو عارضی چیز ہے. اس لیے جب حکومت اپنا فرض پورا نہ کرے تو شرعی مسئلہ یہ ہے پھر علماء اور اہل علاقہ اپنا فرض پورا کرتے ہوئے مساجد مدارس بنائیں. تو ہم نے باہر ایک پارک ہے، اگر کل کو آپ یہاں پہ قبضہ کر لیں اور کہیں میں یہاں پہ بھی مدرسہ بناؤں گا، یہ جائز ہے؟ پارک کی بات نہیں کر رہا، جو خالی جگہ ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جگہ تھی، وزارت تعلیم کی. جی بالکل جواب دیتا ہوں کہ مدرسہ پہلے سے موجود تھا. جامعہ حفصہ میں 1000-1500 بچی پڑھ رہی تھی. اگلی زمین کو ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں دی جائے. ابا جی رحمت اللہ علیہ کی درخواست سن 97 کی موجود ہے. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ان کو دکھائی، نصرت مرزا کو دکھائی، 10,000 روپے فیس دی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ زمین ہمیں دی جائے، ہماری طالبات زیادہ ہو رہی ہیں. انہوں نے ہمیں نہیں دی، نیشنل بک فاؤنڈیشن اور دوسرے اداروں کو الاٹ کر دی. ہم نے اس پر احتجاج کیا کہ جب 1000 سے 2000 سے زائد بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں اس وقت تو آپ نے دوسروں کو کیوں الاٹ کی؟ ہم وہ پیسے دیتے ہیں. جو آپ نے ایک بات کی چودھری شجاعت والی، انہوں نے کہا جی کہ چودھری شجاعت نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے
کہ آپ سارے مطالبات مان لیں، حکومت خود کوئی مطالبات نہیں ماننا چاہتی، یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، ایسی بات میرا نہیں خیال چوہدری شجاعت صاحب ایسی بات کریں گے. چوہدری شجاعت صاحب خود جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ہیڈ ہیں، تو وہ تو خود حکومت ہیں، تو ایسی بات لیکن نہیں کر لگتا سکتے. یہ ہے کہ چودھری صاحب کی بات کسی نہ کسی نے ماننے سے انکار ضرور کیا. انکار کی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو اسلامی شریعہ کی بات کر رہے ہیں، اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کی اسلامی حکومت میں یہ جائز ہوگا کہ کوئی جا کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے؟ اس حکومت میں یہ کیا جائز ہوگا؟ جی اچھا سوال ہے. ایک دیکھیں، دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک ہے شخصی زمین، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو شخصی زمین تھی، اس پر آپ نے فرمایا ہم ایسے یتیموں کے نہیں لیں گے. اور ایک ہے حکومتی زمین. دونوں کا فرق ہے. شخصی زمین پر تو کوئی مدرسہ مسجد نہیں بنا سکتا مفاد عامہ کے لیے، لیکن جو حکومتی زمین جس کا مقصد ہی حکومت کا مفاد عامہ ہوتا ہے، اس پر زمین بنائی، اس زمین پر مدرسہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ ضرورت کے تحت ہو. اچھا، یہ آپ نے ایک بات کر دی جی. خالد الوی صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب کی اس بات پر شرعی نقطہ نگاہ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں مولانا نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کے جو بھی ریاست موجود ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر نمائندہ ہوتی ہے ان عوام کی جن عوام کے حقوق اور معاملات کو اس نے طے کرنا ہوتا ہے. اسلامی ریاست بھی اسی طرح ذمہ دار ہوتی ہے حقوق کے اور معاملات کی. جو زمین ہے، جیسا کہ مولانا بتا رہے تھے، اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک زمین وہ ہے جو لوگوں کی شخصی ملکیت ہوتی ہے. ایک زمین وہ ہے جو ریاست کی ملکیت ہوتی ہے. ریاست کی ملکیت اجتماعی ملکیت ہوتی ہے. اجتماعی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس معاشرے کے تمام عوام کی ملکیت ہے اور حکومت یا ریاست ان کی نمائندگی میں یہ بات کر رہی ہوتی ہے. اگر حکومت کوئی اقدام ایسا کرتی ہے کہ جو بنیادی طور پر اس علاقے کے جو مفادات ہیں ان مفادات سے ٹکراؤ ہے ان کا، تو پھر اس علاقے کے لوگوں کا یہ حق ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس مفاد عامہ کے تحت ریاست کی اور حکومت کی اس بات کے خلاف اقدام کریں. یعنی یہ بنیادی طور پر ایک اختیار کی بات ہے کہ جس میں اگر جائز جگہ پر تعمیر کی گئی مساجد سی ڈی اے نے گرائی ہیں تو اس کے خلاف احتجاج کے طور پر یہ جو بھی راستہ اختیار کریے جائز ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ بالکل ایک الگ ایشو ہے کہ ایک جائز جگہ پر حکومت نے بغیر کسی کیونکہ مسجد امیر حمزہ ناجائز جگہ پر نہیں تھی. کوئی بھی مسجد، ان 7 مسجدوں میں سے کوئی مسجد ناجائز جگہ پر نہیں تھی. اور یہ قدیمی مساجد ہیں اور سی ڈی اے کے بائی لاز کہتے ہیں کہ یہاں، کیونکہ سی ڈی اے جب آیا یہاں پہ دارالخلافہ جب بنا تو سی ڈی اے نے جو اپنے بائی لاز بنایا اس میں اس نے زیارتوں کا اور اس نے مسجدوں کا یہ ذکر کیا کہ جو قدیمی زیارتیں اور قدیمی مساجد ہیں ان کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا. سی ڈی اے کے بائی لاز کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہ مساجد ناجائز نہیں تھی، لیکن سی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق جو آپ نے جامعہ حفظہ تعمیر کیا ہے وہ ناجائز ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا میں جواب، اس کی جو اپنا فرما رہے تھے نا محترم کہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی ریگولرائز، جو مولانا نے باقی بات تو بتا دی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا قضیہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ جب آپ ایک کسی کو گرلز کالج کہیں بناتے ہیں، دیکھیے نا، آپ نے پہلے یہ جگہ تو جامعہ حفصہ کے لیے دی ہے نا سی ڈی اے نے. اب جب پلاننگ کریں گے تو اس کے سامنے بالکل گیٹ کے سامنے جو ہے کوئی آفس نہیں بنائیں گے. ایک پلاننگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس پر ہم نے اعتراض اٹھایا، اس پہ ہماری ساری کورسپونڈنس موجود ہے. پھر مولانا نے جیسے بتایا کہ ہم نے اب بات چیت سے بھی حل نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہماری کورسپونڈنس ہے، اس پہ ہم نے پیمنٹ کے لیے بھی ڈرافٹ بھی مولانا حضرت والد صاحب نے بھی لگایا. اس کے بعد ہماری کورسپونڈنس موجود ہے. ہم نے کہا کہ یہ ہم اس کی پیمنٹ دینے کو چلا جا رہا ہے. جیسے محترم نے فرمایا نا کہ بھئی پیمنٹ دے دیتے. بھئی جب ہم پیمنٹ دینے کو تیار ہیں تو ہم نے جب پہلے ریکویسٹ کی ہوئی ہے تو شفا کے تحت ہمارا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ اب سی ڈی اے کو چاہیے تھا کہ سی ڈی اے نے میلافائڈ انٹینٹ کے ساتھ اس کو کسی دوسرے کو کیوں دیا، جبکہ ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور پھر ہم اس وجہ سے بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ گرلز کالج کے سامنے کبھی نہیں دیں گے. تو یہ گرلز کالج ہی ہے نا ایک طرح سے، یعنی جو جامعہ حفصہ بچیوں کا ہے، چونکہ سارا دن وہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے، اس کے بالکل فرنٹ کے اوپر دے دینا جو ہے وہ میلافائڈ ہے یا نہیں ہے؟